ابھی آپ مجھے بتائیں کہ یہ حق کس کو ہے کہ یہاں پہ ان کے پاس کوئی علم غیب آ گیا، ان کے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی آ گئی کہ ان کو معلوم ہے کہ اس عدالت کے سامنے آج سے ایک دن بعد کوئی ان کے ذہن میں بات آ جائے کہ جی یہ کرائم کمٹ ہوگا، لہٰذا ہم لوگ ان سارے لوگوں کو ٹیلی فون ٹیپ ہم لوگ شواہد استعمال کریں گے۔ بھائی جان یہ نہیں ہوتا، اور یہ میں آپ کو بات کہتا چلوں اور میری پیشن گوئی یاد رکھیے گا۔ فارم 47 کے پی ایم شہباز شریف اور اس کی ڈفر حکومت اور ڈفرز نے خود اپنا بلیڈ لے کے اپنی شارہ گاج کاٹی ہے، خود یہ پھانسی کے پھٹے پہ چڑھ کے انہوں نے پھندا اپنے گلے پہ ڈالا ہے، اور انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا، یہ انہوں نے وہاں سے چھلانگ لگا دی اپنے آپ کو پھانسی دینے کے لیے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہی وہ کالا قانون ہوگا جس کے ذریعے یہ مسلم لیگ نون کی حکومت اور پیپلز پارٹی کی حکومت، جس میں آصف علی زرداری، بلاول بھٹو، نواز شریف، مریم نواز، شہباز شریف، یہ سارے کے سارے لوگ آپ کو پھر ان عدالتوں میں گھومتے پھرتے آئیں گے اور جیل میں بیٹھے ہوں گے۔ یہی وہ کالا قانون ہوگا جس کے تحت یہ ہو رہا ہوگا، یہ بات یاد رکھی گیا۔ اور ان کے جتنے ایم این ایز، جتنے ایم پی ایز ہیں، وہ اس کالے قانون کے تحت جو ہے وہ آ رہے ہوں گے۔ انہوں نے بڑی اپنے آپ کو عقل مند سمجھا ہے، پر عقل مند جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے اس نے یہ پروو کیا کہ وہ ہے ڈفر۔ آخری بات، مہنگائی کے حوالے سے بحیثیت انرجی منسٹر میں رہ چکا ہوں، فائننس اور اکنامک افیئرز کا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا اپنی بجٹ سپیچ میں کہ یہ بجٹ پاکستان کی عوام کے خلاف اقتصادی دہشت گردی ہے۔ اس وقت میں نے کہا تھا کہ یہ اکنامک ہٹ مین نے بجٹ بنایا ہے، جس کی توثیق کیا اس کو ایڈمٹ کیا شہباز شریف نے کہ ہاں جی آئی ایم ایف نے بنایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو کہتا چلوں، یہ فگرز یاد رکھیے گا، آپ کی بجلی کا یونٹ پی ٹی آئی کے دور میں 17 روپے یونٹ، اب 85 یونٹ سے تجاوز کر رہا ہے، یہ 100 روپے سے اوپر جائے گا یونٹ اگلے کچھ دنوں میں۔ ڈالر کی قیمت آج 275 ہے، مصنوعی طور پہ 275 روپے 350 روپے فی ڈالر اگلے کچھ دنوں میں جائے گا۔ کئی لوگوں نے کہا کہ جی ہم لوگ 100 ارب ڈالر تک ایکسپورٹس لے کے جائیں گے، وہ بندے کہاں پہ گئے؟ وہ بھاگ گئے۔ نگراں حکومت میں بڑے بلند و بالا دعوے کیے تھے۔ ایس آئی ایف سی ایک فیلئر ثابت ہو رہا ہے۔ بجٹ میں 30 ارب روپے کی صرف پرائیویٹائزیشن پروسیڈز ہیں۔ آپ کے جن اداروں کو وہ پرائیویٹائز کر رہے ہیں ان کی مالیت 1000 ارب سے بھی زیادہ ہے، اور بجٹ میں انہوں نے رکھا ہے 30 ارب۔ آپ کا 970 ارب روپے کہاں پہ گیا؟ وہ کس کی جیب میں جائے گا؟ گندم آپ برآمد کر رہے ہیں 450 ارب روپے کی۔ پنجاب کے کسانوں سے آپ نے گندم خریدی نہیں، مہینے کے اندر اندر آپ کہتے ہیں جی وافر ہو گئی ہمارے پاس گندم، ہم لوگ اس کو درآمد یا ایکسپورٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اور بھائی کتنے کمیشن تم لوگ بناؤ گے؟ کہاں کہاں پہ بناؤ گے؟ آپ یہاں پہ دیکھ لیں، اور اس پہ ڈائریکٹ براہ راست محسن نقوی جو ابھی انٹیریئر منسٹر ہے، اس وقت وزیر اعلیٰ نگران تھا پنجاب کا، اس کا ہاتھ ہے، مسلم لیگ نون کا ہاتھ ہے، ان ساروں کے ہاتھ، یہ ایک ہی اس کرائم میں یہ ملوث ہے۔ آپ افراد زر دیکھ لیں، جتنی تیزی سے ابھی بڑھے گی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں پہلے کہتا تھا کہ اضافہ ہوگا، پی ڈی ایل انہوں نے 80 روپے فی لیٹر رکھا ہے۔ بین الاقوامی دنیا میں تیل کی قیمت ابھی بڑھے گی، یہ اس کا بہانہ کر کے مزید تیل اور آپ کا پیٹرول بڑھائیں گے۔ بجلی لوڈ شیڈنگ عروج پہ ہے، اور یاد رکھیے گا جو بل ابھی اگست میں آئیں گے، کیونکہ 2 ماہ کے تاخیر کے ساتھ بل آتے ہیں، فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ اور آپ کا جو بیس ریٹ زیادہ ہوا ہے، لوگ آپ کی سڑکوں پہ نکلیں گے۔ یہ آپ حال یاد رکھیے گا۔ آخر میں یہ سب کچھ کس لیے کیا جا رہا ہے؟ صرف ایک شخص جس کا نام ہے وزیر اعظم عمران خان، ان کی اہلیہ بشرا بی بی، شاہ محمود قریشی صاحب، عالیہ حمزہ صاحبہ،
सनम जावेद साहिबा, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, मियाँ महमूद और रशीद साहब, जनाब उमर चीमा साहब, चौधरी एजाज साहब, सेनेटर साहब, इन सारों को जेल के अंदर रखना, हमारे 85 से ज़्यादा इस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स में असीरान हैं, जिसमें आपके हसन न्याजी साहब भी शामिल हैं, हमारे मर्द हजरात भी मुख्तलिफ जेलों में हैं। सिर्फ उनको अजियत देने के लिए ये सब कुछ हो रहा है कि वो ना निकलें। मेरी बात याद रखिएगा, वज़ीर आज़म इस मुल्क का होगा, उनका नाम है वज़ीर आज़म इमरान खान। ये सारे के सारे केसेस जो हैं वो सारे के सारे ख़त्म होने वाले हैं, इंशाअल्लाह ताला होंगे। इनके पास सिर्फ और सिर्फ इद्दत केस का बहाना रह गया है, जो कि एक भोंडा केस है जिसको होना ही नहीं चाहिए। ख़वातीन के केसेस को इस इद्दत केस ने सबसे ज़्यादा नुकसान दिया है। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा बाबर साहब, ये बताइएगा कि फवाद साहब ने कहा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम है वो अब तक कुछ 83 करोड़ रुपए ले चुकी है इमरान खान के और पीटीआई के रहनुमाओं के केसेस में, तो आपने कोई पैसे लिए हैं लीगल टीम के बतौर लीगल टीम? देखिए, दो चीज़ें हैं। जो दोस्त चले गए उनका जब तक इमरान खान बाहर आके फैसला नहीं करते, उनके बयान के ऊपर हम कोई तबसरा नहीं करेंगे, इसलिए कि वो पीटीआई का इस वक्त हिस्सा नहीं है। अच्छा जी साहब, आपसे सवाल है, चीफ जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रेफरेंस दायर करने जा रही है। हमारी लीगल टीम डिसाइड करेगी। देखिए, इमरान खान बिलीव्स इन दी सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इमरान खान आइन की बालादस्ती और कानून पे यकीन रखते हैं। हम चाहते हैं कि कोई फ़र्द हो या कोई इदारा, कोई तगड़ा हो या कोई उससे भी तगड़ा, वो सारे आइन के नीचे हों। हमारी जिद्दोजहद किसी के नाक की लकीरें निकलवाने के लिए नहीं है, बल्कि ये जो लकीर पाकिस्तान के दरमियान खींच दी गई है, एक तरफ एक पाकिस्तान है गरीब का, दूसरी तरफ दूसरा पाकिस्तान है अमीर का। अमीर के पाकिस्तान में बिजली जाती नहीं है और गरीब के पाकिस्तान में बिजली आती नहीं। ये तफरीक ख़त्म करना हमारी असल हकीकी कामयाबी होगी और हकीकी आज़ादी होगी।